ورنہ وہ یہ کہتے کہ یہ حضور کا میلاد کا کون منکر ہے؟ ہم حضور کا میلاد کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں تم یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 12 ربیع الاول کتنی بار آیا ہے؟ حضور نے کبھی اس اہتمام کے ساتھ میلاد منایا ہو؟ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، 12 ربیع الاول کتنی دفعہ آیا؟ آپ نے اس اہتمام کے ساتھ میلاد منایا ہو؟ حضرت عمر کا دور آیا، 12 ربیع الاول ان کے دور میں کتنی بار آیا؟ انہوں نے اس اہتمام کے ساتھ میلاد منایا ہو؟ پھر عثمان غنی کا دور آیا، انور صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا، تم بتاؤ ان کے اتوار میں 12 ربیع الاول کتنی بار آیا؟ کوئی ایک بار تو بتاؤ کہ اس اہتمام کے ساتھ انہوں نے حضور کا میلاد منایا ہو؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، سوال تو تمہارا بڑا مضبوط ہے، بات واقعی سمجھنے والی ہے، سوچنے والی ہے کہ یار 12 ربیع الاول حضور کے زمانے میں آتے رہے، حضور نے اس اہتمام کے ساتھ میلاد نہیں منایا۔ 12 ربیع الاول صحابہ کے دوار میں بہت دفعہ آیا، اس اہتمام کے ساتھ صحابہ نے بھی میلاد نہیں منایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صرف ولادت مصطفیٰ کی بات کیوں کرتے ہو؟ صرف 12 ربیع الاول کی بات کیوں کرتے ہو؟ ابھی چند دن پہلے 7 ستمبر گزرا ہے، مینار پاکستان کے اندر تم جمع تھے، تم عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اجلاس کر رہے تھے، تم کانفرنس کر رہے تھے، واللہ کا خدا میں اس کا منکر نہیں، بہت اچھا ہوا تھا، بہت زبردست کیا ہے تم نے، کرنا چاہیے، لیکن مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ جو ختم نبوت کا تم نے کانفرنس کی ہے اس لیے کیا ہے کہ 7 ستمبر کو ریاست پاکستان نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، ایک ریاست پاکستان نے غیر مسلم قادیانیوں کو قرار دیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 1450 سال پہلے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں حضور نے مسلمہ کذاب کو بھی کافر ڈکلیئر کیا تھا، اسود عنسی کو بھی کافر ڈکلیئر کیا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ تسلیم کے دور میں کتنی دفعہ قادیہ اس مسلمہ کذاب کو کافر ڈکلیئر کرانے کا جو دن ہے کتنی دفعہ آیا؟ صدیق اکبر کے دور میں کتنی دفعہ آیا؟ عمر کے دور میں کتنی دفعہ آیا؟ عثمان کے دور میں کتنی دفعہ آیا؟ علی کے دور میں کتنی دفعہ آیا؟ صحابہ کے دور میں کتنی دفعہ آیا؟ تابعین کے دور میں کتنی دفعہ آیا؟ اللہ کا خدا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے ایک دفعہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے بارے سے کانفرنس کی ہو؟ نعرہ تکبیر! بلند ہاتھوں کو بلند کریں، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ خلافت! نعرہ حیدری! شہید میلاد النبی! سرکار کی آمد! سرکار کی آمد! علماء اہل سنت! ہم عقیدہ ختم نبوت کے منکر نعوذ باللہ من ذالک نعرہ لگائے، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ مینار پاکستان کے اندر جمع ہو کر جو تم ختم نبوت کی کانفرنس کر رہے ہو، یہ جو ریاست پاکستان نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، یہ اعلان نبوت کرنے والے جو جھوٹے نبی ہیں ان کو پہلی دفعہ کیا کافر قرار دیا گیا؟ حضور نے اپنے دور میں کافر قرار نہیں دیا، صحابہ کے ادوار میں یہ دن بار بار آتے رہے، لیکن صحابہ نے ایک بار بھی عقیدہ ختم نبوت کی کانفرنس نہیں کی، ایک بار بھی۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ بدبختو، جس دلیل سے تمہاری وہ کانفرنس ثابت ہے اس سے بڑھ کر دلیل سے ہمارا ولادت مصطفیٰ کا جلوس بھی ثابت ہے، ہمارا میلاد مصطفیٰ کا جلوس ہے ثابت ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کانفرنس تو چلو ہم بھی کرتے تم بھی کرتے ہو، کر لیا کرو، لیکن یہ جو جھنڈے لے کے آتے ہو یہ تو ثابت نہیں نا، یہ تو کم از کم نہ کیا کرو۔ میں نے کہا یہ 7 ستمبر کی رات کو ہم نے دیکھا تھا پورا مینار پاکستان جمعیت علماء اسلام کے جھنڈوں سے بھرا ہوا تھا، وہ تم جھنڈے کیوں لائے تھے؟ کہتے وہ تو ہم اس لیے لائے تھے کہ پتہ چلے ہم جمعیت والے ہیں۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم، ہم بھی 12 ربیع الاول کو جھنڈے اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم مصطفیٰ والے سڑ جاوے نل سڑے سڑے مر جاوے، سڑ جائے سڑ جاوے
बज के मिलाद मनाना है सरकार जिया शाना आया सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। छोड़ो ये सारी बातें छोड़ो। आज कल साहब किराम अलैहिम रिदवान के यौम मनाए जा रहे हैं कि नहीं? ओए हजरत उमर का यौम मनाया जा रहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का यौम, उस्मान ज़ुन्नुरैन का यौम। हम मुनकर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा हमने लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का दिफा हमने किया है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का दिफा हमने किया है, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का दिफा हमने किया है, हजरत हिंदा का दिफा हमने किया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लेकिन हम से इतना पूछते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का यौम कब से मना रहे हो? ये 8-10 साल पहले हजरत उमर का यौम कब से मना रहे हो? 8-10 साल पहले। मुझे बताओ ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का यौम मना रहे हो इसलिए कि इस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से गए थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से गए थे वो दिन हजरत उमर पाक के दौर में कितनी बार आया? जब हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से गए थे वो दिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कितनी बार आया? जब हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से गए थे अली मुर्तज़ा के दौर में वो कितनी बार आया? जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से गए थे सहाबा के दौर में कितनी बार आया? जितनी बार भी आया एक बार भी सहाबा ने यौम दिफाए सहाबा के नाम से, यौम सिद्दीक अकबर के नाम से, यौम उमर के नाम से, यौम उस्मान के नाम से, यौम अली के नाम से एक दिन भी नहीं मनाया। तुम फिर भी मनाते हो। अगरचे ये इस एहतिमाम के साथ सहाबा ने हुजूर की विलादत का जश्न नहीं मनाया, जिस दलील के साथ तुम यौम सहाबा मनाते हो उससे बढ़कर दलील के साथ हम जश्न विलादत मनाते हैं। दरों की आती रहेंगी सदाएं, दरों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे।